اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام بھائیوں، یہ تفسیر کی کلاس کا جو ہمارا سلسلہ تھا وہ چل رہا ہے، اور قاری عمران رفیق صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے سر کے اوپر دست شفقت رکھا ہے اور مجھے بھی دین کی خدمت کرنے کی دعوت اور ایک سٹیج فراہم کیا ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھائی یہ علم سیکھ رہے ہیں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ سیکھنے سے پہلے جب کسی چیز کی میرے اور آپ کے اندر اہمیت ہوگی تو میرا اور آپ کا شوق بڑھے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا قبیصۃ ما مررت بشجر ولا حجر، کیا قبیصہ بن مخارق آپ علم سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ آپ کی فضیلت اتنی ہے، مقام اتنا ہے کہ آپ جس پتھر اور جس درخت کے پاس سے گزرے ہیں الا استغفرت لک، مگر اس پتھر اور اس درخت نے آپ کے لیے بخشش کی دعا کی۔ کیوں جی معمولی یہ فضیلت ہے؟ کتنا بڑا جو ہے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت رکھی ہے علم سیکھنے کی، اور خاص کر کے یہ دین کا علم سیکھنے کی، جو آج پرفتن دور میں میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، طریقے ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، میں اور آپ سیکھ کر تبھی میں اور آپ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم جو ہے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو قاری صاحب ذرا آیت نمبر 106 اور 107 کی تلاوت آپ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ اس سے پچھلی ایک آیت نے آپ کر لی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ جزاک اللہ خیر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 کے اندر اللہ رب العالمین نے ناسخ اور منسوخ کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ ناسخ وہ حکم جو بعد میں نازل ہوتا ہے، اور منسوخ وہ حکم ہے جو پہلے شریعت کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کر کے ایک نیا حکم جو ہے نازل فرماتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ، یعنی ایک حکم کو بدل کر دوسرے حکم کو لانا، یہ ہوتا ہے اصطلاحی طور پر ناسخ اور منسوخ کی تعریف۔ قرآن مجید کے اندر امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر 5 آیات مبارکہ ایسی ذکر کی ہیں کہ جو ناسخ اور منسوخ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 5 ایسی آیتیں ہیں، آیات مبارکہ ہیں کہ جو کچھ تو منسوخ ہیں 5، اور کچھ کا دوسرا حکم آیا ہے ناسخ۔ اب ناسخ اور منسوخ، اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو جو ہے پہلے جو شریعت کے اندر جائز تھیں ان کو منع کر کے، حرام کر کے
ایک نئی چیز لائی ہے یا اس کے مثل لائی ہے. مثال کے طور پر سیدنا آدم علیہ السلام کا جب ابتدائی دور تھا تو اللہ رب العالمین نے سکے بہن اور بھائی کا آپس کے اندر نکاح کیا کیا تھا؟ جائز کیا تھا کہ کر سکتے ہیں. شریعت کے اندر پہلے جائز تھا لیکن اللہ رب العالمین نے بعد میں حرام کر دیا کہ اب جو ہے سکے بہن بھائی آپس کے اندر نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح ناسخ اور منسوخ کی 3 اقسام ہیں قرآن مجید کے اندر. پہلی قسم کہ اللہ رب العالمین نے وہ حکم بھی اٹھا لیا ہے اور وہ آیت بھی قرآن مجید سے ختم کر دی ہے. دوسری قسم ناسخ اور منسوخ کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تلاوت بھی باقی رکھی ہے اور حکم بھی باقی رکھا ہوا ہے. تلاوت باقی رکھی ہے اور اس کا حکم تبدیل کر دیا ہے. مثال کے طور پر دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، پہلے اللہ رب العالمین نے جو اس کی عدت رکھی ہوئی تھی وہ 1 سال کی رکھی ہوئی تھی. سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، کہ وہ عورتیں جن کے خاوند جو ہے فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر 1 سال تک جو ہے رہ سکتی ہیں، ان کی عدت 1 سال ہے. بعد میں اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کو منسوخ کر کے اس کی تلاوت کو باقی رکھا، لیکن اس کی جگہ ایک نیا حکم لایا کہ جس کا میاں فوت ہو جاتا ہے، خاوند فوت ہو جاتا ہے، تو وہ 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے گی. یہی سورۃ البقرہ کی دوسری آیت. تیسری قسم وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم تو اس آیت مبارکہ کا باقی رکھا ہے لیکن قرآن مجید سے اس آیت کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. مثلا موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ قرآن پاک کی یہ پہلے آیت ہوا کرتی تھی، الشیخ والشیخۃ، بوڑھا اور بوڑھی زانیہ، اذا زنیا، جب یہ دونوں زنا کریں گے، فرجموہا، تو ان کو رجم کیا جائے گا. اب یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کے کسی جگہ کے اوپر آپ کو نہیں ملے گی، آپ تلاوت کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اس کا حکم باقی اللہ رب العالمین نے رکھ دیا. یہ 3 اقسام ہیں ناسخ اور منسوخ کی، کہ اللہ رب العالمین نے پہلی قسم حکم بھی اٹھا دیا ہے اور وہ آیت مبارکہ بھی ختم کر دی ہے قرآن مجید سے. دوسری یہ ہے کہ تلاوت کے لیے وہ آیت مبارکہ باقی ہے لیکن اس کا حکم ختم ہو گیا ہے. اور تیسری قسم ناسخ اور منسوخ کی یہ ہے کہ اس کی تلاوت تو ختم ہو گئی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے. اب جو ہے میں اور آپ اس آیت مبارکہ، ان آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مختصر سی تفصیل کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں ما ننسخ، ما کا معنی ہوتا ہے جو، ننسخ ہم نسخ کرتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، من سے آیات مبارکہ میں سے کوئی بھی آیت جب ہم نسخ کرتے ہیں، اس کو منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، او کا معنی ہوتا ہے یا، ننسیہا ہم اسے بلوا دیتے ہیں، ناتی تو پھر ہم لاتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس آیت مبارکہ سے، یعنی دوسرا جو حکم لاتے ہیں وہ پہلی آیت مبارکہ کے اندر جو حکم ہوتا ہے اس سے بہتر ہم لاتے ہیں. او مثلیہ، اگر بہتر نہ بھی ہو تو اس کے مثل برابر ہم لاتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم کیا آپ نہیں، تعلم جانتے آپ، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین، علی کل شیء قدیر ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. الم تعلم کیا آپ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی اس زمین اور آسمان کا کیا ہے جی، بادشاہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمان کی بادشاہ، والارض اور زمین کی بادشاہ. وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے
من سے دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اچھا ادھر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر، آیت نمبر 106 کے اندر ناسخ اور منسوخ کے احکامات کو بیان کیا، اور ساتھ ہی پھر اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہت کا ذکر کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے جی قاری صاحب؟ کوئی بتا سکتا ہے بھائی؟ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، ہر کام کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی ہے، ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ جی موطا امام مالک کے اندر اچھا آپ نے جواب دیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان آیات مبارکہ کا شان نزول بھی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کرتے تھے کہ ہماری جو تورات ہے وہ ناقابل نسخ کتاب ہے، اور وہ قرآن مجید کے اندر جو ناسخ اور منسوخ کی آیات مبارکہ تھی ان کا بھی انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً اس آیت مبارکہ کے بعد ناسخ اور منسوخ کے احکامات اس آیت کے اندر بیان کرنے کے بعد اگلی آیت کے اندر فرما دیا کہ زمین اور آسمان یہ ہے اللہ رب العالمین کی، اور جو چیز اب دیکھیں نا آپ کے گھر کے اندر آپ کا کنٹرول چلتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں ایک اچھی چیز ہے اس کو لاتے ہیں، اگر کوئی بری چیز ہے اسے منع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر ان کو ایک منہ توڑ جواب دیا ہے کہ زمین اور آسمان پیدا کرنے والا ہی رب کی ذات ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین وہ تو قادر مطلق ذات ہے، اس کے پاس مکمل اختیار ہے، کوئی چیز ختم کرے یا کسی چیز کو لائے، آپ کون سوال کرنے والے ہوتے ہیں یا ان آیات مبارکہ کے اوپر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں؟ تو آج بھی اگر کوئی جو ہے اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو زمین کے اندر ہے اور جو آسمانوں کے اندر ہے، جب زمین اور آسمان ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ رب العالمین کا، پھر جو اس کے اندر اختیار جس انسان کا یا جس ذات کا چلے گا وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا چلے گا، جس نے بنائی ہے، جس نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر ان کو ایک جواب دیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے زمین اور آسمانوں کو، تو پھر اس کے اندر اختیار بھی کسی چیز کے کرنے کا یا منع کرنے کا اسی کا ہی چلے گا، کسی اور کا نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو علم ہے ناسخ اور منسوخ کا، مجھے اور آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا فتنے کے جو ہے کتنی اقسام ہیں، 2 قسم کی اقسام جو اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے بیان فرمائی ہے، وہ ان میں سے ایک فتنہ شبہات بھی ہے، دین کے اندر اور دین والوں کے لیے شبہات پیدا کرنا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں ہر دوسرے آدمی کے پاس، دوسرے بھائی کے پاس سوشل میڈیا اس کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ ہر کسی کی بات آسانی سے ایکسیس کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو آج کل بہت بڑا ایک پروگنڈا چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ دین اور دین والوں کے خلاف باتیں، ان کے جو اندر شبہات پیدا کرنا۔ تو جب تک میں اور آپ ان فتنوں کا اس وقت مقابلہ کر سکیں گے جب تک ہم ان علم کا سیکھیں گے، ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر جگہ دیں گے، نہیں تو اس وقت تک پھر ہم جو ہے لوگ ہمیں لولی پاپ دے کر چپ کرا دیں گے۔ آج دیکھ لیں ہم کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں، جب کوئی ایک ایسا سوال کر بیٹھتا ہے کہ ہم اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہماری غفلت ہی ہے جو ہے اس کے اندر اتنی جا چکی ہے گہرائی کے اندر کہ ہم جو ہے ان کا جواب کیسے دیں گے۔ لوگ جو ہے دن بدن ایسے ایسے شبہات دین کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر پیش کر رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا جو ہے جب تک میں اور آپ اس ایسے علم کو سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ان کا جواب یا ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور خاص کر کے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مجھے حدیث مبارکہ یاد آ گئی، سیدنا عبداللہ بن یومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، وَذَكَّرَ الْفِتْنًا فَأَكْثَرُوا فِي ذِكْرِهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے ذکر کرتے کرتے اکثر فتنوں کا ذکر اس میں کر دیا، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، عورت کا فتنہ۔ فرماتے ہیں ذکر کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر کہ احلاس کا فتنہ آئے گا،
ہا الف ہا لام الف اور سین، جس کی جو ہے واحد ہے ہا لام اور سین، حلس، اور یہ عربی زبان کے اندر اس کپڑے کو کہا جاتا ہے حلسن۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کے اوپر جب ایک کاٹھی رکھی جاتی ہے جس کے اوپر جو ہے سواری کرنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، اس کاٹھی کے نیچے ایک کپڑا رکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ جانور کا جسم جو ہے زخمی نہ ہو جائے، اس کو جو ہے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کے ساتھ ان فتنوں کی تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح وہ کپڑا ہے میرے صحابہ کرام اس جانور کے جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، عین قریب میری امت کے اندر جو ہے ایسے ایسے فتنے آ جائیں گے جو چمٹ اور لپٹ جائیں گے میری امت کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے مزید اس کی تفصیل مانگی کہ وَمَلْ احلاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احلاس کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فتنے میری امت کے اندر آ جائیں گے، حربن و حربن، ایک حربن گول ہا آنکھوں والی اور ایک ہا حلوے والی۔ پہلے حربن کا معنی یہ ہے کہ فرمایا میری امت کے لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگنا شروع کر دیں گے، اور آج وہ دور آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں بھائی سے بھاگ رہا ہے، اولاد والدین سے بھاگ رہی ہے، رشتہ داروں سے دور ہو رہے ہیں، دوستوں سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ بھی پوری ہو چکی ہے، اگر عین پوری نہیں ہے تو اس کے اشارے مجھے اور آپ کو مل رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا حربن، میری امت کے اندر حرب کا فتنہ آ جائے گا۔ فرمایا اس کے بعد میری امت کے لوگ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے مال کے اوپر گاٹ لگا کر بیٹھ جائیں گے، نظر لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ جو ہی اس کا مجھے موقع ملے تو میں اس کے مال کو لوٹ لوں۔ یہ بھی میرے اور آپ کے اندر آج موجود ہے کہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا انسان اپنے مسلمان بھائی کے مال کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم فتنۃ السراء، اس خوشحالی کے اندر جب لوگوں کے اندر مال عام ہو جائے گا، پیسہ عام ہو جائے گا تو ایک خوشحالی نکلے گی میری امت کے اندر۔ وہ بھی آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے پاس جو ہے مال بہت وافر مقدار کے اندر ہے اور وہ خوشحال بھی ہے۔ فرمایا جب وہ خوشحالی آئے گی میری امت کے اندر تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم فتنۃ الدہیماء فلا تبکی فی ہذہ الامۃ الا لقبتها، یہ فتنہ جو اٹھے گا میری امت کے اندر کوئی بھی میرا امتی نہیں بچ سکے گا مگر لقبتها، وہ فتنہ اسے تپڑ ضرور مارے گا۔ اگر کوئی اور نقصان نہ پہنچا سکا یہ فتنہ میری امت کو تپڑ ضرور مارے گا۔ فرمایا وہ فتنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل یزعم انہ من اہل بیتی، کہ میری امت کے اندر کچھ ایسے لوگ دعویٰ کریں گے، وہ گمان کریں گے کہ ہم اہل بیت سے ہیں، فلیس منی، حالانکہ وہ میرے اہل بیت سے نہیں ہوں گے۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جی؟ سید کتنے جو ہے عام ہو رہے ہیں، ہر دوسرا تیسرا آدمی کہہ رہا ہے جی میں سید ہوں، اہل بیت سے ہوں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ فرمایا جب یہ لوگ جو ہے یہ چیز تم حالت کو دیکھو تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے درمیان ایسے ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا، ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام کو وہ کافر ہوا ہوگا، اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا۔ ویمسح الرجل مؤمنا، اور ایک آدمی شام کو حالت ایمان کے اندر جو ہے شام کرے گا، ویصبح الرجل کافرا، اور جب صبح ہوگی تو وہ حالت کفر کے اوپر اٹھے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ ایسے ایسے فتنے میرے اور آپ کے درمیان، جس طرح یہ بھی آج جو ہے اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ ناسخ منسوخ ہم قرآن مجید کی ایسی آیات مبارکہ کو مانتے ہی نہیں۔ تو جب تک میرے بھائیوں میں اور آپ ان باتوں کا، ان چیزوں کا علم نہیں سیکھیں گے اس وقت تک میں اور آپ ان فتنوں کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ناسخ اور منسوخ کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں کل دیں گے۔
انشاءاللہ کل سے ہم لفظی جو ترجمہ ہے وہ بورڈ کے اوپر آپ بھائیوں کو کچھ ایسے الفاظ بھی سکھائیں گے تاکہ آپ خود جو ہے ترجمہ کرنے کی